آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ البرات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی نے صرف عبادت کی رات قرار دیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اس طرح کی بات آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تم اس رات میں قیام کرو اور عبادت کرو، اور تم اس کے اگلے دن میں تم روزہ رکھو۔ یہ رات تہوار کی رات نہیں ہے، بلکہ ایک عبادت کی رات ہے، اس لیے ہمیں اس میں کوئی تہوار والا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ہے یا نہیں۔ ہمارے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شب برات کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، ساری احادیث ضعیف ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اس سلسلے میں آپ کو ایک صحیح حدیث ملے گی اور ایک حسن درجے کی روایت ملے گی، اور کچھ روایات ضعیف ہیں۔ اس طرح سے احادیث آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں نے کئی سال قبل اس سلسلے میں ایک کتاب لکھا تھا، اس میں نے شب برات کے تعلق سے ایک صحیح حدیث پیش کی ہے۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال يطلع الله الى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن، اخرجه الطبراني في الكبير والاوسط۔ حدیث نمبر ہے 6776، اور اس کے رجال سب ثقہ ہیں۔ مجمع الزوائد کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو فرمایا کہ یہ حدیث، اس کے رجال سب ثقہ ہیں، اور علامہ ابن حبان نے بھی اپنے صحیح میں اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 135 ہے، اور حدیث نمبر ہے 1144۔ انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شب برات میں تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ نصف شعبان سے مراد ہے شب برات۔ تو شب برات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، مگر مشرک اور کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں فرماتے۔ یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم اس طرف توجہ نہ کریں تو یہ اللہ کی توجہ کی ناقدری ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ اگر ایک الگ بات ہے کہ ہم اس رات میں کوئی خاص عبادت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ کسی خاص عبادت کا حکم ہمیں نہیں ملا، کوئی خاص نفلیں، کوئی خاص نماز پڑھی جائے اس کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، جتنی چاہیں نفلیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے اس میں آپ پچھلی قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں۔ جن کے ذمہ قضائے عمری ہیں، جن کے ذمہ پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں، تو وہ نوافل نہ پڑھ کر کے اپنی پچھلی نمازوں کی قضا کریں، یا کوئی قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہے وہ قرآن شریف پڑھے، جو اور تسبیح پڑھنا چاہتا ہے وہ اور تسبیح پڑھ سکتا ہے، دعائیں مانگے اللہ پاک سے، جو چاہیں آپ اس میں عبادت کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کلی اختیار ہے۔ بعض حضرات نے اس میں کچھ خاص نفلیں بیان کی ہیں، تو وہ سب روایات غلط ہیں، اس میں کوئی مخصوص عبادت مروی نہیں ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت ہم کیسے کریں؟ سب جمع ہو کر کریں یا اپنے الگ الگ طریقے سے ہم عبادت کریں؟ تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے
کہ ہم تنہائی میں عبادت کریں، اپنے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کریں، قرآن شریف پڑھیں، نماز پڑھیں۔ سب لوگوں کو جمع کر کے عبادت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے ایک کتاب ہے نور الایضاح، اس میں لکھا ہے کہ شب برات میں اجتماع کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اجتماع اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ تنہائی میں ہم خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو وہ عبادت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ مجمع اکٹھا کر کے ہمیں عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس میں بڑی خرابیاں ہیں اور بڑے نقصانات ہیں۔ بہتر بات یہ ہے کہ ہم اس رات میں تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور دعائیں کریں، امت مسلمہ کے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں اور تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ بس اتنا عمل ثابت ہے۔ یہ رات کب سے کب تک رہتی ہے؟ تو اس سلسلے میں حدیث کے مطابق یہ آتا ہے کہ یہ رات سورج چھپتے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو اس کی جو فضیلت ہے وہ سورج چھپتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور کب تک رہتی ہے؟ صبح صادق تک رہتی ہے۔ تو ہم جیسے ہی سورج چھپے سب سے پہلے ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نفلیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اور پھر اس کے بعد ہم کھانا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں اور پھر عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اس کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے کہ آپ گھنٹے 2 گھنٹے پڑھیں، 5 گھنٹے عبادت کریں، نہیں، جتنا بھی آپ مستعدی کے ساتھ آپ بہت اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت جتنی بھی دیر بھی آپ کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں، اور پھر اپنا آرام سے سو جائیں جیسا آپ کے سونے کا معمول ہے۔ رات کو 10 بجے 11 بجے 11:30 بجے آپ سو جائیں، اور اس کے بعد آپ بہتر بات یہ ہے کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت سے اٹھیں، صبح صادق سے پہلے اٹھیں اور پھر سحری کھائیں، اور اس کے بعد آپ اگر ہو سکتا ہو تو تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور دعائیں کریں کہ وہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے۔ اس طرح سے اگر ہو سکتا ہو تو آپ کو تو آپ روزہ رکھیں، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، اور پوری رات جاگنے کے لیے آپ ٹولیاں بنا بنا کر کے آپ محلے در محلے جا رہے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اس سے بڑی خرابیاں اور اس سے بڑے نقصانات سامنے آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تنہائی میں اپنے گھر بیٹھ کر ہم اللہ کی عبادت کریں۔